عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ ہم سورہ آل عمران کی تفسیر کو اپنے خطبات کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم سورہ آل عمران کے آغاز سے ہی اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اس میں آل عمران اور وفد نجران جو 9 ہجری کے اندر عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ کے حصہ ہونے میں اور قابل عبادت ہونے میں اور ان کے خدا ہونے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مکالمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سورہ آل عمران کی پہلی 60 آیات اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کے اوپر اتاری ہیں، اسی دلائل پر اتاری ہیں کہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، ان لوگوں کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے اور یہ کیا مقام رکھتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہم قریب 50ویں آیات کے قریب ہیں اور اس میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جناب زکریا علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ کی پیدائش، ان سے پہلے سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی پیدائش اپنے گھر کے اندر۔ یہ سارے واقعے کا ایک مقصد ہے کہ آپ جس اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں وہ اسلام کیوں کر سچا ہے، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اس پر ہی ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور جو اس کے مد مقابل اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنی رائے کو سچ کہتے ہیں وہ کیوں کر غلط ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے عقیدے سے، یہ ساری باتیں ہماری جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی ہر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سبق انسان کو دیا ہوا ہے۔ کوئی اخلاق کے متعلق ہے، کوئی عقیدے کے متعلق ہے، کوئی ایمان کے متعلق ہے، کوئی سوچ کے زاویے کے متعلق ہے۔ تو یعنی کہ قرآن مجید کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں حقیقتاً اور بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے رہنما اصول ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے، اس کا کوئی بھی موضوع ہے، اس کا مقصد ایک ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہو اور جنت تک جانے کا رستہ ہو۔
ہم نے اپنے گزشتہ جمعے کے اندر آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مریم علیہ السلام کو خوشخبری ملی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جب پیدا ہوں گے، جب مریم علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کو خود بتا کر کہیں گے، خود کلام کر کے مہد کے اندر، گود کے اندر خود کلام کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جیسے ایک مکمل بات کی جاتی ہے، پختہ بات کی جاتی ہے، ویسے ہی ماں کی گود کے اندر اپنی ماں کی سچائی کا ثبوت دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے کلام کرے گا فی المہدی، مہد کے اندر یعنی کہ ماں کی گود میں، وَكَهْلًا اور پختگی کی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ صالحین میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ کس طرح مجھے بچہ ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح تخلیق کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا تو وہ فقط یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، تو میرے وہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ دنیا کے اندر ہر انسان کی ایک خاص پروسیس ہے اور ایک ہی طرح سے پیدائش ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہ اس طرح تو میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، مجھے میری والدہ نے وقف کیا ہوا ہے کہ میں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ بولا ہے کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح چاہتا ہے۔ حالانکہ اس سے پچھلی آیت میں جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی ہے یحییٰ کی، تو وہاں پر یہ لفظ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے گا، یفعل ما یشاء۔ یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ جو زکریا اور ان کی بیوی کا مسئلہ تھا، وہ میاں بیوی تو تھے نا، دو جوڑا ایک موجود تھا، لیکن ان میں صلاحیت نہیں تھی، تو اللہ نے وہاں پر یہ لفظ بولا کہ اللہ صلاحیت پیدا کر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر لفظ بولا یخلق ما یشاء، یعنی کہ اللہ مکمل تخلیق ہی اپنی مرضی سے کریں گے۔ پہلی دلیل یہ ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے جس طریقے سے مرضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، اور وہ کام کو یہ نہیں کہتے خود کرتے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت اور اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ آپ اپنے رب سے نہ کہیے، نہ دل کے اندر یہ رکھیے کہ میں جب یہ چیز مانگ رہا ہوں تو مجھے کیسے ملے گی، صرف مانگے اور توکل اور بھروسے اور مکمل یقین کے ساتھ مانگے۔ رستے بھی وہ بنائے گا، اسباب بھی وہ پیدا کرے گا۔ تو دعا بھی اسی طرح ہی کرنی چاہیے، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب کو بھی بنانے والا ہے، اس اسباب کا بھی رب ہے، تو میرے لیے فلاں آسانی پیدا کر دے، فلاں۔ یہ توکل اور یقین کی بات، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں یہ سبق دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں اور پختگی کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ ماں کی گود میں تو کلام کر دیا، صحیح بخاری کے اندر ہمارے رسول علیہ السلام نے اس کی تصدیق بھی کر دی قرآن مجید کی اس آیت کی اپنے فرمان کے ساتھ۔ یہ پختگی کیا ہے؟ 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ تبلیغ کے لیے جو ہے نا وہ ان کو منتخب کیا۔ 3 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں سفر کر کے، مختلف علاقوں میں جا کر گھوم پھر کر تبلیغ کی ہے۔ اس لیے انہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں مسیح کہا جاتا ہے، گھوم پھر کر کام کرنے والا۔ لیکن یہ پختگی کی عمر کیا ہے؟ حالانکہ جو کہل کا لفظ ہے یہ نبی علیہ السلام سمیت آپ کو 40 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت آپ کا کیا تھا، آپ کو ذمہ داری سونپی تھی۔ یعنی کہ کسی بھی انسان کے اندر پختگی کی جو عمر ہے، ذہنی پختگی، ذمہ داری اٹھانے کی یا اللہ کی طرف سے ذمہ داری دیے جانے کی، وہ 40 سال کی عمر ہے۔
یہاں سے مفسرین ہیں، امام ابن کثیر ہیں، امام قرطبی ہیں رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا اور دلیل پکڑی ہے کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت دوبارہ نزول کی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ 40 تک تو پہنچے نہیں، 33 سال کی عمر میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کی کیا کیفیت ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں ہے، تھوڑی تقصیر کے ساتھ مختصراً یہاں بھی بیان ہوا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ اشارہ دیا، اور یہ اہل و سنہ و جماعت کا یعنی کہ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک جو قرآن و حدیث کے فالوور ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مسجد کے مینار کے قریب نزول فرمائیں گے۔ مختلف روایتوں کو جمع کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ آ کر اللہ کے رسول کی دین کی ہی تبلیغ کریں گے، دجال کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، شادی بھی کریں گے، اللہ ان کو اولاد بھی دیں گے، اور اپنی وہ طبی موت کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ وہ اپنی پختگی کی عمر میں بھی لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے، یعنی کہ جو وہ نبوت کی باتیں اور رسالت کی تبلیغ اس وقت میں کریں گے جب وہ پختگی عمر میں ہوں گے، اور یہی باتیں انہوں نے بچپن کے اندر یعنی کہ یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، یہی کہا تھا نا انہیں لوگوں کے سامنے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں نے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق قائم نہیں کیا، میں اللہ کے کلمے کے ساتھ پیدا ہوا۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ پیدائش کی حقیقت ہے۔ اس کا پس منظر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف عیسائیوں کو دلیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے اب ان کی خصوصیت ذکر کرنی شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتابت سکھائے گا اور حکمت عطا کرے گا تورات اور انجیل کی صورت کے اندر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کا حفظہ عطا کیا تھا، انہیں کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے آسمان دنیا پر اٹھائے جانے پر آسمان سے سب کچھ معجزوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ معجزے اللہ تعالیٰ ذکر بھی کر رہے ہیں اب، یعنی انہیں جب تورات کے بارے میں یہودی ان کے ساتھ ان کا کوئی اور فرقہ جب ان کے ساتھ مکالمہ کرتا اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا، یہ زبانی ان کے سامنے حوالے پیش کرتے، زبانی جو ہے نا وہ تورات کو پڑھ کے سکھایا کرتے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے بھی، بڑے ہی خود جو ہے نا وہ خوش نویس بھی تھے کہ ان کا جو خط جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا عطا کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور کتاب اور تورات کے ساتھ سب کچھ عطا کیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، بے شک وہ کہیں گے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ جو ہے نا اس کی شکل و صورت بناتا ہوں، اور پھر اس کے اندر روح کو پھونکتا ہوں، یعنی کہ اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، وہ ایک پرندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حکم کے ساتھ، اور میں ایک مادر ذات اندھے کو اور ایک کوڑی کو، یعنی کہ جو اندھا ہے بچپن سے، اور ایک کوڑی کا جو مرض ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بڑا جو ہے نا وہ سنا میں ہم نے پڑھا ہی ہوا، دیکھا نہیں ہے کبھی، نہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع کسی پر لے کے آئے، تو اس کو جو ہے نا وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اور میں یہ بھی تمہیں خبر دے دیتا ہوں جو تم نے کھا کے گھر سے آئے اور تمہارے گھر میں کیا باقی بچا ہوا ہے، یہ ساری جو ہے نا وہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو تو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر کیا ہے، اور ایسے معجزے اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیے، اور یہ یاد رکھیں جو معجزے مختلف پیغمبروں کو دیے گئے ہیں یہ ان کے اپنے وقت کے لحاظ سے دیے گئے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کیے، یہ سارے ان وقت کے لحاظ سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اس وقت یہ حکمت بڑی عروج پر تھی۔ یہ جتنے بھی پرانے کتابوں کے اندر آپ کو نام سکرات اور بکرات اور یہ اور وہ جتنے بھی نام لیے جاتے، یہ اس وقت کے نام تھے، اور بڑے جو ہے نا وہ مشہور تھے۔ وہ کہتے ہیں جی کمال حکیم ہے، جو مرضی جو ہے نا وہ ان کو بیماری بتائیں جھٹ سے اس کو جو ہے نا وہ صحیح کر دیتے اپنی دوائیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دینی ہوتی ہے انسانوں کو، جو ہے نا ان پر اتمام حجت کرنا ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ نشانیاں عطا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے اور ایک پرندے کی طرح اس کی ظاہری شکل بناتے، نہ کہ کوئی نیا پرندہ بناتے۔ ایک جیسا کہ مثال کے طور پر چڑیا ہے، چڑیا کی طرح جو ہے نا وہ ایک نقشہ بناتے مٹی کا، اس کے اندر منہ سے جو ہے نا وہ پھونک بھرتے اور اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ باتیں کوڈ کی ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ معجزے وہ خود ظاہر نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ میں نے آپ کو اس جمعے کے اندر یہ بھی وضاحت کی تھی، کسی کی نیکی دیکھ کر، کسی کی جو ہے نا وہ اللہ کا کسی پر فضل دیکھ کر اس بندے کی طرف نہیں جھکنا چاہیے کہ اس بندے پر اللہ کا بڑا فضل ہے لہذا مجھے یہ اللہ کی طرف سے کچھ دلوا سکتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف جھکنا چاہیے۔ جو رب اس کو عطا کرتا ہے وہ آپ کی بھی عطا کر سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے موسمی وہ فریش پھل، یعنی کہ اگر یہ گرمی ہے اور اس میں سردی والا کوئی پھل نہیں ہو سکتا تو گرمی میں سردی والا پھل ہوتا تھا، اور سردی میں گرمی والا پھل اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا۔ اب زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں، بلکہ انہوں نے خود اپنے رب سے دعا مانگی، اور یہ سبق اس سے اگلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے ہیں کہ میری یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں نے مجھ پر صرف ایمان لے کے آنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے جو ہے نا وہ نبی ہیں، آپ کے اوپر دعوت کا جو ہے نا وہ ذمہ ہے، ہم اس دعوت پر ایمان لے کے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کسی مادر ذات اندھا جو بچپن سے اندھا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دیتے اور ہاتھ لگاتے، اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اس کو جس جسم کے اندر کوڑ ہوتا، بیماری ہوتی کوئی بھی جسم کے اندر، اس پر ہاتھ پھیر دیتے وہ بیماری دور ہو جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی انہیں ملنے آتا تو ان سے بتا دیتے کہ آپ نے ابھی اپنے گھر میں یہ کھانا کھا کے آئے اور آپ کے گھر میں اتنا کھانا اور یہ والا کھانا باقی بچا ہوا ہے۔ وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ انہیں کس چیز کا کس طرح علم، تو وہ بعد میں یہ کہتے کہ یہ ساری چیزیں مجھے اللہ نے بتائی ہیں، اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم جن خرافات میں اور تورات کی جن تبدیلیوں کو تم نے کیا ہے، یہ سب چھوڑ کر ان پر ایمان لے آؤ۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ واحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے سامنے تورات ہے اور تمہارے لیے وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی انہیں حلال کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تمہارے طرف جو ہے نا وہ اللہ کی نشانی لے کے آئے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اب جو ہے نا وہ یعنی کہ بعض چیزیں جو حرام تھی، ایک تو وہ ہے جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی اور حقیقت میں وہ حرام نہیں تھی تو ان کو جو ہے نا وہ حلال کر دیا، ان کو یہ واضح کر دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں جو ان پر پابندیاں تھیں سبت کے حوالے سے، یوم سبت کی جو ان پر کچھ پابندیاں تھیں ان میں کچھ نرمی کی ہے، جیسا کہ اسلام کے اندر بھی کچھ چیزیں پہلا حکم اور تھا، بعد میں جو ہے نا وہ اس کو منسوخ کر کے نیا ایک حکم دے دیا گیا اور اس کو بعد پھر مستقل کر دیا گیا۔
جیسا کہ قبلے کا حکم تھا، قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ اس کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھتے، تو اس کے بعد میں پھر حکم دے دیا گیا کہ آپ جو ہے نا اس میں جو مرضی اپنا اختیار کر لو۔ اور بھی کئی ایک دوسرے معاملات ہیں جن میں پہلے معاملہ ابتدائی دور میں اور تھا، بعد میں جو ہے نا وہ اس کو مستقل کر دیا گیا، بعض چیزیں جو ہے نا وہ ان کے اندر نرمی دے دی گئی۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ یعنی کہ جو تورات کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اور تورات کو حوالے دے کر جو حلال چیزیں انہوں نے حرام کر دی تھی، ان کی درستگی جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ نے تقوی اللہ کا اختیار کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی محبت اور آپ کی جو ہے نا وہ عقیدے کا زاویہ وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، وَأَطِیعُونِ، اور آپ نے میری اطاعت کرنی، یعنی کہ میرا رستہ ہے اور جانا کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اور یہی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ اب جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ سارے پیغمبر شروع سے کہتے آئے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ۔ اب اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کے اندر عیسائی ہو، اس وقت یہودیوں کو بھی یہی سمجھایا جا رہا تھا، عیسائی اور یہودی دونوں تھے، کہ آپ نے صرف اپنے رب کی عبادت کرنی، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں معجزے دکھا رہا ہوں، اب مجھے تم دیکھ کر معجزوں کو کہو کہ جی تمہارا جو ہے نا وہ آپ ہی رب کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کو زندہ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شفا بھی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی بیماریاں دور کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے نا وہ آپ نے مجھے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو کرنا ہے۔ کوئی بندہ بھی جتنا مرضی نیک ہو، اللہ کے نبیوں سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جب قابل جو ہے نا وہ عبادت نہیں ہے، عام بندہ قابل عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ یا جھکنا وہ قابل تعظیم ہو یا قابل عبادت ہو، دونوں ہی رب کو لائق ہے۔ خرچ کرنا عبادت کی غرض سے یا ثواب کی غرض سے، دونوں ہی صرف اپنے رب کو لائق ہے۔ مدد مانگنا ایک ہوتا ہے انسانوں سے مدد مانگنا، ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، اللہ کو پکارتے وقت درمیان میں کسی شخص کا وسیلہ نہ رکھیں، تو کہتے جی آپ کسی سے پانی کیوں مانگتے ہیں، آپ کسی سے کوئی مدد کیوں نہیں مانگتے؟ کیا پانی ما فوق الاسباب ہے؟ کیا پانی لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے؟ یا پانی مانگنا اور اولاد مانگنا، پانی مانگنا اور کسی چیز کی حاجت کو پورا کرانا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ انسان تو انسان مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کی اگلی آیت میں اپنے شاگردوں سے دین کی تبلیغ کے اندر مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام جہاد کے موقع پر لوگوں کو انفرادی اور مالی اور اپنی جانوں کی جو ہے نا وہ مدد مانگتے تھے، تو کیا اللہ کے رسول یہاں سے یہ مراد ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے؟ اللہ کو یہ کہنا کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ، مثال کے طور پر تیرا فلاں بندہ محمد عبداللہ بڑا نیک بندہ ہے، ہمیں اس کے صدقے معاف فرما، اور یہ کہنا کہ اے محمد عبداللہ آپ مجھے پانی پلا دیں، مجھے وہاں پر چھوڑ آئیں، مجھے کچھ ادار دے دیں یا میری کچھ مدد کر دیں، یہ دونوں بات برابر ہیں۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کے صدقے ہمیں ہدایت دے، یہ بات کہنا اور یہ کہنا کہ اے فلاں اللہ کے بندے مجھے کھانے کے لیے روٹی دے، اگر تیرے پاس میسر ہے تو اللہ تجھے اجر دے گا، یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ کہاں پر مشرق ہے اور کہاں پر مغرب ہے؟ اللہ نے یہ واضح اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ کو پکارنا ہے تو وہ تمہارے نہایت قریب ہے۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کیوں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ کے رسول کے دین کی روشنی کے اندر، آپ کی اطاعت کے اندر ہمیں ہدایت دے دے، آپ کے رستے پر چلنے بھی، آپ کے نام پر مر مٹنے کی ہمیں ہدایت دے دے۔ یہ ہے وہ طریقہ اور یہ وہ دین ہے اور یہ بنیادی چیز ہے جو ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، ہر نبی نے، ہر آنے والے نے اپنی امت کو یہ سکھائی ہے، اور یہی سب سے بڑی دعوت ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی اس نے صحیح روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کو لا دیا۔ اب آگے سواری کی ہمت ہے، یعنی کہ ہمارا جو نفس ہے
اب اس کی سپیڈ ہے جو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں وہ کب جتنی جلدی یا کتنی دیر میں اپنی منزل پر پہنچاتا ہے۔ ان دو باتوں کو مکس نہ کیجیے، عقیدے میں درست رہیے، عقیدے میں بالکل پرفیکٹ رہیے، اس میں کسی طرح کی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لچک ہے تو اس پر محنت کریں، اگر نہیں ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اس پر مضبوط رہیے۔ صرف اللہ ہمارا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر ان کا وہ عقیدہ بیان کیا ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر اپنایا۔ اس سے تھوڑی سی اگلی آیات میں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے یہاں پر کیا جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کوڈ ہو رہی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا ان کا کفر تو اپنے جو ہے نا وہ لوگوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے رستے میں میری مدد کرے۔ اب یہ کیا غیر اللہ سے پکار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ اللہ کو پکارتے وقت کسی کو درمیان میں لانا یہ وسیلہ شرک ہے تو کوئی مجھے آ کر کہے تو پھر آپ کو کہتے ہیں جی مجھے یہ فلاں مدد دے دیں۔ ڈاکٹر کو کیوں کہتے ہیں جی میری مدد کریں، میری پٹی کر دیں؟ اپنے یہ گھر والوں کو کیوں کہتے ہیں مجھے یہ کام کہہ دیں؟ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام غلط کر رہے ہیں۔ پھر یہ قرآن عقیدہ سکھاتا ہے، یہ نظریہ درست کرتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔ ان کے 12 شاگرد تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ ان خبیث الفطرت لوگوں نے پہلے زکریا کو قتل کیا علیہ السلام، اس تہمت کے اندر کہ انہوں نے جناب مریم جو پاکیزہ ہے، جن کی طہارت اور جن کی پاک دامنی پر ہمارا قرآن گواہی دیتا ہے، ان کے ساتھ ان کے ناجائز تعلق تھا، اس جو ہے نا وہ جرم کے اندر انہیں قتل کر دیا۔ جناب یحییٰ جو ہیں وہ جوان ہوئے، وہ تھوڑے سے بڑے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کی یہ خصوصیت اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے کہ یہ سچا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ ان کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ فحش عورت کے کہنے پر جو ہے نا ان کو قتل کر دیا۔ اب یہودیوں کا یہ وتیرہ ہے، آپ باہر جائیں، ان سارے بچوں کو نا ایک ترتیب کے ساتھ بٹھائیں۔ آپ کم از کم جو لوگ اپنے ساتھ بچے لے کے آتے ہیں، کسی کا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، جال بیلم ہے، آپ کم از کم جو ہے نا وہ ان کو اپنے ساتھ ضرور بٹھایا کریں۔ ہم نے یہ بولنے والی تربیت کرنی ہے، غلط صحیح بتانا ہے، کچھ عملی تربیت میں آپ بھی اپنا ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں کہ ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں، جیسے آپ نے میری طرف دیکھ رہے ہیں، محبت سے سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں میری باتوں کو، اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں، ویسے وہ آپ کو کم از کم دیکھے تو صحیح کہ یار اس طرح دیکھتے ہیں جمعے میں بیٹھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے۔ یہ ہم نے ہی مل کر انشاءاللہ یہ چراغ روشن کرنے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو ہے نا وہ یہ خباثت دیکھ لی کہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے یہودیوں کا، اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ غضب شدہ ہیں، انہوں نے بڑے ہی بلنڈر کیے ہیں، نبیوں کو قتل کر دیا، تو انہوں نے جو ہے نا اب میرے جو ہے نا وہ قتل کی سازش بنائی ہوئی ہے۔ تو ان کے جو ہے نا وہ 12 شاگرد تھے جو ان کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ کے لیے، اور انہوں نے ملک شام کے اندر اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، اور ملک شام میں رومیوں کی حکومت تھی جو کہ یہودی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کے ذریعے ان کو جو ہے نا وہ سولی پر لٹکایا۔ وہ سورہ مریم کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ ان کے اندر ان کے شاگردوں میں سے ہی ایک بندے کو انہوں نے خریدا اور ان کے جو ہے نا وہ خفیہ ٹھکانے کا پتہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو وہاں کے جو شام کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں بہت ساری سازشوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو سولی پر جو ہے نا وہ لٹکانے کی ناپاک جسارت کی۔ اب جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ مجھے ایسے کریں گے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا؟ یعنی کہ اب انہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اس دعوت کی فکر ہے جس دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، دین کی دعوت کی فکر ہے۔
اس کے لیے تیاری کروا رہے ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو سب نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ یہ گواہ رہیے گا کہ ہم نے اس چیز کو قبول کیا جو آپ نے ہمیں بتایا۔ دراصل حواری کہتے ہیں مددگار کو، خاص مددگار کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت اس طرح فرمائی کہ ایک تیز دار ہوا آندھی اور ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی ہانڈیاں الٹ دی اور باطل ہو کر وہ جانے لگے۔ اب اس کی صحیح صورتحال، کیونکہ مسلمان ایک طرف تھے، درمیان میں خندق تھی جس کو نہ گھوڑے کے ذریعے نہ پیدل اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف کافر تھے اور سارے یہودی اور مشرکین مل کر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے تین طرف جو ہے نا وہ مدینہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اب اس کا صحیح جائزہ لینے کے لیے ایک بندے کو بھیجنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میری اس معاملے کے اندر مدد کرے کہ وہ مجھے کفار کی صحیح معلومات ایک خفیہ طریقے سے ان کے بیچ شامل ہو کر ایک جنگی طریقے سے لا کر مجھے دے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں اور بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی جلیل قدر صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہتے کہ اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ اب یہ وہ والی مدد ہے جو اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جا کر ان سے احوال احوال پتہ کرنا زبیر کے اختیار میں ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا، کسی کو رزق دینا، کسی کو بچہ دینا، کسی کے رزق میں اضافہ کرنا، کسی کی ٹانگ توڑ دینا، کسی کی ٹانگ جوڑ دینا، کسی کو جو ہے نا وہ سیدھا کرنا، الٹا کرنا، یہ ان کے اختیار میں نہیں، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ دوسری بار اللہ کے رسول نے پوچھا، پھر زبیر کھڑے ہوئے، تیسری بار بھی انہوں نے ہاں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے، میرا جو ہے نا وہ حواری اور خاص مددگار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کے 12 شاگرد تھے۔ بائبل کے اندر ان کے جو ہے نا وہ نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ شمعون ہیں جن کو جو ہے نا وہ پطرس بھی کہا جاتا ہے، شمعون کا جو ہے نا وہ بھائی ہے، اندلیاس ان کا نام ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ایک ان کے شمعون بن کنعان تھے جو کنعان کے رہنے والے تھے، یہودا تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یعقوب بن زیدی تھے، اس کے علاوہ یعقوب بن جو ہے نا وہ بطلان ان کا نام تھا، اور ایک تہمہ تھے ایک، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس طرح ان کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ لکھا جاتا ہے کہ یہودا نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ غداری کی تھی اور جو ہے نا وہ پیسے لے کر ان کا جو ہے نا وہ ٹھکانہ بتایا تھا۔ بہرحال جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب انہوں نے ان کو پکڑا تو یہ سارے وہاں سے چلے گئے اور ان کو یہ وعدہ لیا کہ آپ ہماری جو ہے نا وہ مدد کرنی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک انہوں نے مکر کیا، یعنی کہ وہ ساری تدبیریں اور ساری چال انہوں نے چلی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ایک تدبیر اور ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کی بھی تھی۔ جو مکر لفظ ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے، ہم عام سنتے ہیں، تو اس سے مراد وہ خفیہ تدبیر ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ کفار نے، یہودیوں نے برے طریقے سے کی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا ہی جو ہے نا وہ بندوں کے حق میں کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی طرف جو ہے نا وہ کام کیا ہوا تھا۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی جو ہے نا وہ اچھی تدبیر اور اچھی پلاننگ کی تھی، اس کی اگلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ صحیح جو ہے نا وہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو جو ہے نا وہ اپنی طرف پورا جو ہے نا وہ واپس لے لوں گا، متوفی کا آپ کو فوت کروں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو بلند کروں گا اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور ہر اس جو ہے نا وہ چیز سے پاک کر دوں گا جو یہ جو ہے نا وہ آپ کو جھٹلاتے تھے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جو آپ کی دعوت پر ایمان لے کے آئے گا میں قیامت تک اس کو جو ہے نا وہ نہ ماننے والوں پر جو ہے نا وہ برتری
नौकरी देकर रखूंगा। सुम्मा इलैया मरजिउकुम फअहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, जब क़यामत का वक़्त आएगा तो अल्लाह ताला उस वक़्त फैसला करेंगे उस चीज़ में जिसमें ये तुम्हारे साथ इख्तलाफ करते थे। अब ये गौर सुनने की बात है, आखिरी मिनट है, तवज्जो से सुनना है कि अल्लाह ताला ने कैसे रूह और जिस्म के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। इसके बहुत सारे अनकारी हैं, मुसलमानों के अंदर मुनकरीन हदीस इसको नहीं मानते। अब ये अजीब झंडा है जिसकी अकल काम नहीं करती और वो कहता है जी मेरी अकल इसको नहीं मानती, और उसके मुख्तलिफ जो है ना वो हीले बहाने तलाश करते हैं। ईसाई इसकी और जो है ना वो तफसील करते हैं, यहूदी इसकी और तफसील करते हैं। अल्लाह ताला ने जो बयान किया है उसको हम इसी दलील की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। अब मुझे ये बात बताएं, फौत होने का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 2-3 जगह सिर्फ नीयत के ऊपर बोला है। ये पूरा का पूरा मैं अपनी तरफ आपको जो है ना वो वापस ले लूँगा। ये अल्लाह ताला ने इस मुकाम में ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कभी किसी को नहीं कहा। यानी कि वो जो तख्लीक का लफ्ज़ है ख़ास ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा। और मैं आपको जो है ना वो बुलंद कर दूंगा। वो कहते हैं जी इससे मुराद ये है कि मैं आपके दर्जात बुलंद कर दूंगा। अगर नबी के दर्जात बुलंद नहीं होने फिर किसके होने? अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं कहा कि आप जब फौत होंगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम आपके दर्जात बुलंद करेंगे? अल्लाह ने जिंदगी में उन्हें कह दिया है वरफ़अना लका ज़िक्रक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह के रसूल आपकी जाने का इंतजार नहीं है, आप यहाँ भी कमाल की तख्लीक हैं, आप यहाँ भी रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपका जिक्र अब भी बुलंद है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं ये कह रहा हूँ, अकल की बात है। यहाँ फिर क्यों कहा मैं आपको पाक कर दूंगा उन सारी चीज़ों से? यानी कि ये जो आपके नापाक इरादे इनके जो हैं आपके मुताल्लिक कि आपको सूली दे देंगे, आपको तकलीफ देंगे, अल्लाह ये सब कुछ नहीं आने देगा। जो आपकी बातें मानने वाले हैं, ईसा की क्या बातें हैं? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। जो क़यामत तक आपकी बातें मानेंगे। तब के मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम उनके नबी थे, अब के मुसलमान सारी दुनिया के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लेके आते हैं। और यही जो है ना वो बुलंदी का रास्ता है, और यही बुलंदी का राज है कि जो अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर चलता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। आप अल्लाह के हुक्मों की इज्जत करें, अल्लाह ताला आपकी इज्जत करेंगे। कैसे इज्जत करेंगे? दुनिया वालों के नजदीक आपको मुअज़्ज़िज़ बना देंगे। आप इस वक्त जो है ना वो कमतर हैं, आप पिछे हुए हैं, सिर्फ इस वजह कि आप इस्लाम पर हम अमल नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको रूह और जिस्म के साथ, अब एक दूसरी जगह पर है कि अल्लाह ताला ने ना उनको कत्ल किया ना उनको सलब होने दिया, बर रफ़अल्लाहु इलैहि। आप मुझे ये बताएं कि ये सूली जो होती है वो किसको होती है? कत्ल किसको किया जाता है? जिस्म को कत्ल किया जाता है ना, रूह को तो नहीं कत्ल किया जाता। जिस्म को कत्ल किया जाता है, रूह उससे निकल जाती है। सूली दी जाती है, जिस्म को दी जाती है। अल्लाह ताला ने ये दलील दी है, समझाया है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ मुकामात पर कहते हैं कि इसमें निशानी है उलुल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। अल्लाह ने कहा ना हमने कत्ल की होने दिया ना सलब होने दिया है, हमने उनको अपनी तरफ उठा लिया। ये वो समझने की बातें हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अगर आप दुनिया में इज्जत चाहते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम और जितने भी पैगंबर हैं उनकी दावत को कबूल कर लें, और उसके बाद अल्लाह ताला रोज़े क़यामत फैसला कर देंगे। और अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत की बाज़ बातें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतलाई हुई हैं। इंशाअल्लाह अगले खुतबे से यहीं से अपने मौजू का आगाज़ करेंगे। यहाँ से चंद आयात तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। सूरह आले इमरान की 60 आयात में अल्लाह ताला ने वो जो मैंने बताया है कि वफ़द, उसकी भी कहानी जो है ना वो उसकी जो हदीस के अंदर जो बात है और जो वाक़या है वो
وہ سارا پس منظر میں ہم کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیدائش اور عیسائیوں کی اس غلط عقیدے کا خلاصہ اور جو ہے نا وہ بقیہ بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلیم کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک روشنی کی مانند بنائے جو ہمیں صراط مستقیم کے راستے سے جنت تک لے جائے، اللہ کی رضا ہمارے حصے میں آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔